اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون صدق الله العظيم کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے خلاصے کے اندر بیان ہوا کہ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نفی شرک فی اعتقادی شرک پر 6 عقلی دلائل دیے، ایک نقلی دلیل دی اور ایک دلیل وحی، اور دوسرے حصے کا جو مضمون ہے وہ نفی شرک فعلی ہے۔ اس کے تحت شرک فعلی کی 2 شقوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، تحریمات لغیر اللہ، نذور لغیر اللہ، ان کی نفی فرمائیں گے۔ کل آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا دعویٰ بیان فرمایا کہ میں نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے اس دنیا میں، ان کی طرف میں نے یہی وحی کی تھی کہ اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کر دو انہو لا الہ الا انا فاتقون، کہ بے شک اس کائنات کا معبود صرف میں ہی ہوں، اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف میری ذات ہے، مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر پہلی دلیل اس دعوے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ میں اس کائنات کا معبود ہوں، اس لیے کہ آسمان اور زمینوں کو صرف میں نے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا انسان کو ایک پانی کی بوند سے میں نے پیدا کیا، پھر جانوروں کو بھی میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور پیدا کر کے ان کے اندر بھی تمہارے لیے میں نے کئی منافع رکھے، ان کی کھال، ان کے لباس، ان کی کھال اور ان کی اون کے اندر میں نے تمہارے لیے گرمی کے اسباب پیدا فرمائے، اور ان سے تم گوشت بھی کھاتے ہو ذبح کر کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جانوروں کے اندر میں نے تمہارے لیے زینت رکھی، پھر یہ جانور تمہارے لیے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، پھر گھوڑے، خچر، گدھوں کا اللہ نے بیان فرمایا کہ تم ان کے اوپر سواریاں کرتے ہو، اور پھر آخر میں اللہ نے دلیل میں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ آئندہ بھی ایسی چیزیں پیدا کرتا رہے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی دلیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ آج کے سبق میں اللہ دوسری دلیل بیان فرمائیں گے۔ ترجمہ دیکھیں پہلے، وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ اب یہ اللہ فلکیات کا ذکر فرمائیں گے، پہلے آسمان کا ذکر فرمائیں گے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی کو، لکم واسطے تمہارے، منہ اس پانی سے، شراب پینا ہے، واسطے تمہارے اس پانی سے پینا ہے، وَمِنْهُ شَجَرٌ اور اس پانی سے درخت
درخت بھی ہیں، ٹھیک ہے، فیہ تسیمون، جو بیچ اس کے چراتے ہو تم اپنے جانوروں کو، ٹھیک ہے، واسطے وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس پانی سے درخت بھی کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے، فیہ تسیمون، کے جن میں تم اپنے جانوروں کو کیا کرتے ہو؟ چراتے ہو، ٹھیک ہے، يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اگاتا ہے واسطے تمہارے بِهِ الزَّرْعَ، اس پانی کے ذریعے، الزرع کھیتی کو، والزیتون اور زیتون کو، والنخیل اور کھجوروں کو، والاعناب اور انگوروں کو، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں سے، ٹھیک ہے، یعنی ایک پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں کو پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ وہی تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے اس پانی کو اتار دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے انسان کا ذکر کیا کہ اس پانی سے تم پیتے ہو، ٹھیک، اس پانی سے تم پیتے ہو۔ انسان پانی پیے گا کیونکہ انسان کے جسم کے اندر، میڈیکل سائنس کہتی ہے 80% انسان کے جسم کے اندر پانی ہے اور 20% غذائیت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 80% پانی ہے اور 20% کیا ہے؟ غذائیت ہے۔ انسان پانی پیتا ہے، خوراک کھاتا ہے، اور جب وہ جگر کی طرف جاتا ہے، جگر خون بناتا ہے، خون کو پھر وہ بنا کے سنوار کے اس کو دل کی طرف بھیجتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ ایک ایسی موٹر لگائی ہے، یہ موٹر پورے جسم کو کیا کر دیتی ہے؟ اس خون کو سپلائی کر دیتی ہے۔ پھر جسم کا ہر عضو اسی خون کے ذریعے اپنی غذا کو حاصل کرتا ہے۔ ناخن بھی اسی خون کے ذریعے اپنی غذا کو حاصل کرتے ہیں۔ آنکھ، زبان، کان، ناک، دماغ، جسم کا ہر حصہ، ہر ہڈی، ہر پٹھا اسی خون کے ذریعے اپنی غذا کو کیا کر رہا ہے؟ پوری کر رہا ہے۔ اور یہ خون بھی کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ کس سے؟ خوراک سے، پانی سے، ٹھیک ہے، روٹی سے خون پیدا ہو۔ روٹی بھی پھر کس سے پیدا ہوتی ہے؟ اس کی اصل جڑ کیا ہے؟ وہ آسمان سے جو اللہ نے پانی اتارا ہے وہی اس کی اصل جڑ ہے، یعنی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی اصل نشو و نما کر رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور یہ پانی ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس کو پیتے وقت، جس کو ہم استعمال کرتے وقت ذرہ برابر خیال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ پانی پیتے ہیں، اس کے اندر بھی ذرہ برابر، بعض لوگوں کو دیکھا ہے یا مسجد کے اندر بھی جو پانی پیتے ہیں، آدھا گلاس پانی پئیں گے، آدھا ایسے گرا دیں گے، وہ کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ اتنا پانی پی لو جتنا تم نے بھرنا ہے، جتنا تم نے ضرورت ہے اتنا پانی گلاس کے اندر بھر لو، اس کو پیو، ضائع تو نہ کرو۔ اب صرف پینے کے لیے ہی نہیں ضائع، بلکہ ہر مقام پہ اوپر جب بھی آپ پانی کو استعمال کریں گے اس کے اندر آپ کو یہ چیز ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی کہ پانی ضائع نہ ہو، پانی ضائع نہ ہو۔ صرف پینے کے لیے نہیں، آپ گھر کے اندر مثال کے طور پہ گھروں میں عورتیں برتن دھوتی ہیں، اس کے اندر بھی پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ٹوٹی چل رہی ہے اور برتن دھوئے جا رہے ہیں، ٹوٹی مسلسل چل رہی ہے، بھئی جب برتن کو ٹائم ہے دھونے کا اس وقت ٹوٹی چلا لو، بعد میں بند کر دو، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب ٹوٹی اب بعض وضو کر رہا ہے، وضو کرتے ہیں، اب جب وہ ٹوٹی کو پورا کھول دینا، ٹھیک ہے، کوئی لحاظ نہیں کرنا، پانی کیا ہو رہا ہے؟ وہ ضائع ہو رہا ہے، سمجھ آئی ہے؟ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو زیادہ اسراف نہ کرو، پانی کو فضول نہ کرو خرچ۔ اگرچہ تم نہر کے کنارے بھی بیٹھ کے وضو کر رہے ہو نا، وہاں بھی پانی کو تم ضائع نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب نہر سامنے ہے، انسان تو یہی کہتا ہے یہ تو پانی بہت زیادہ ہے، جتنا مرضی اس کو خرچ کرو، جتنا مرضی اس کو استعمال کرو، کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہیں پانی کی ضرورت ہے وضو کے لیے صرف اتنا پانی استعمال کرو، اس سے زیادہ پانی، اگرچہ تم نہر کے قریب بھی بیٹھے ہو، پانی کو زیادہ تم ضائع نہ کرو اس کو، سمجھ آئیے کہ نہیں۔ اب وضو کرتے ہو، ٹوٹی تھوڑی کھول لو، کیا کر لو؟ تھوڑی کھول لو۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جب کوئی بھی بندہ تیز ٹوٹی کھولے گا، اپنا کوئی عضو دھوئے گا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سارے کپڑے بھی گیلے ہو جائیں گے۔ آہستہ ٹوٹی کھول لے انسان، پھر اس سے وضو بھی اچھا ہوتا ہے، ہر عضو بھی اچھا دھویا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ ہر عضو کو دھویا جائے، 3 مرتبہ ہر عضو کو کیا کیا جائے؟ وضو میں دھویا جائے، ٹھیک ہے۔ 3 سے زیادہ مرتبہ نہ دھویا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اسراف ہوگا، یہ خلاف سنت ہوگی یہ چیز، سمجھ آئیے۔ پانی کو ہر جگہ جس مقام پہ بھی ہم نے استعمال کرنا ہے، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔
کھانا ہے، کھانے کو بھی ضائع نہیں کرنا، پانی کو بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دیکھو جب اللہ تعالیٰ بارشیں بند کر دیتا ہے، سب کو اپنے اپنی پڑ جاتی ہے، کسان منہ دیکھتا ہے آسمان کی طرف اٹھا کے، کیا کریں گے، کیا کب کریں گے، ہر کوئی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بنے گا کیا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہ بہت بڑی ناشکری ہو جاتی ہے۔ اگر پانی بندہ زیادہ استعمال کرے گا، اس کو ضائع کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس نعمت کے محروم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں دیکھیں جی، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، اور وہی وہ ذات پاک ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی واسطے تمہارے، مِنْهُ شَرَابٌ، اس پانی سے کیا ہے تمہارے لیے، پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پینے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس طرح اس پانی کو پینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی پانی سے اللہ پھر درخت بھی اگاتا ہے۔ درخت سے مراد صرف درخت نہیں بڑے بڑے، بلکہ اس سے گھاس مراد ہے، جڑی بوٹیاں مراد ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے فیہ تسیمون، کہ اس درخت اگاتا ہے، بیچ اس کے تم چراتے ہو، یعنی ایک کھیت ہے، ایک جگہ ہے، اس میں بارش اتری، پانی برسا، اللہ نے اس سے گھاس پیدا کیا، اس کے اندر پھر آدمی جا کے اپنے جانوروں کو کیا کرتا ہے، چراتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے جانور بھی کیا ہیں، اس میں چرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے یُنبِتُ لَکُم بِہِ الزَّرْعَ، اگاتا ہے واسطے تمہارے اسی پانی کے ذریعے، اسی پانی کے ذریعے کھیتیاں، اسی پانی کے ذریعے کیا اگا رہا ہے اللہ، کھیتیاں بھی اگا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اب کھیتی ایک طرح کی نہیں تھی، گندم کی کھیتی الگ ہے، چاول کی کھیتی الگ ہے، کپاس کی کھیتی الگ ہے، اس کے علاوہ سبزیاں ہیں، ہر قسم کی سبزی ہے۔ اسی پانی کے ذریعے انسان غور و فکر کرے کہ ایک دانہ وہ زمین کے اندر بو کے آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ دانہ جب اللہ آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، اس دانے کو پہنچتا ہے، وہ دانہ تر ہو کے پھولتا ہے، پھر پھٹتا ہے، پھر اس کی نیچے سے کئی جڑیں، کئی اس کی رگیں زمین کے اندر پھیل جاتی ہے، مضبوط کرتا ہے پہلے اللہ، پھر اس کے اوپر کو شاخیں پھوٹتی ہیں، ٹھیک ہے، ان شاخوں کے ذریعے کئی پھر ادھر ادھر شاخیں جاتی ہیں، اس کی ٹہنیاں جاری ہوتی ہیں، اس کے پتے جا رہے ہیں، کئی پھول نکل رہے ہیں، ہر پھول کی اپنی رنگت ہے، ہر پھول کا اپنی خوشبو ہے، ہر پھل الگ الگ اس ایک دانے سے نکل رہا ہے، ہر پھل کا اپنا اپنا ذائقہ ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور اس پھول کو لگنے والی جو دھوپ ہے، اس پھل کو جو لگنے والی دھوپ ہے وہ بھی ایک ہے، اس کو لگنے والی ہوا وہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگنے والا پانی جو ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن وہ ایک ہی زمین سے، وہ رب تعالی رب کائنات ایک ہی زمین سے مختلف قسم کے پھل نکال رہا ہے، مختلف قسم کا غلہ نکال رہا ہے، مختلف قسم کا اناج نکال رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری میری کاریگری ہے، یہ ساری میری شاہکاری ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یُنبِتُ لَکُم بِہِ الزَّرْعَ، اگاتا ہے واسطے تمہارے اسی پانی کے ذریعے کھیتیاں، ٹھیک ہے۔ کھیتیاں یہ ایک مطلقاً لفظ ہے، کھیتیوں کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس چیز کی بھی کھیتی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا میں ہی اگاتا ہوں اس کو۔ وَالزَّیْتُونَ، اور زیتون کو بھی، اور زیتون کو بھی، زیتون یہ بھی بڑا بابرکت درخت ہے، ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی غالباً روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کے تیل کھایا کرو، اس کی مالش بھی کیا کرو، کیونکہ یہ بہت بابرکت درخت سے یہ تیل نکلتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، اس زیتون کے درخت کے لیے، اس زیتون کے تیل کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے وَالنَّخِيلَ، اور کھجوریں اسی پانی کے ذریعے کیا اگ رہی ہیں، کھجوریں۔ کھجور کے اندر کتنی افادیت ہے، اور یہ ایسا پھل ہے، درخت بھی ایسا، اس کی عمر بھی بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی عمر ہے اس کی، اور یہ پھل واحد پھل ایسا ہے جو بہت زیادہ دیر تک رہ سکتا ہے، کہ مثلا ایک سال کا پھل یہ درخت دے کھجور ہے، اب اگلے سال تک بھی وہ کھجور رہ سکتی ہے، اتنی زیادہ اس کی لمبی مدت ہے، اور اس پھل کے اندر بہت زیادہ فادیت ہے کھجور کے اندر، ٹھیک ہے۔ نہیں پتہ چلتا تو عرب والوں سے جا کے پوچھو، جن کی خوراک کی زیتون ہے، زیتون کے تیل کے اندر انہوں نے ہانڈی پکانی، اور کھجور ان کی خوراک ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھ لو ان کی گردنیں، موٹی موٹی گردنیں، اور خود بھی پلے ہوئے، ان کے قد دیکھ لو جا کے، یہ سارا کیا ہے، زیتون اور کھجور کی برکت ہے ساری۔ اور پاکستانیوں کی کیا خوراک ہے، ان کو تو اپنی بیوی کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی بھی بیچاروں کو میسر نہیں ہوتی۔ کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جو لوگ ہیں نا، جن کی بیویاں ہیں پڑھی لکھی بیویاں، جن کہتے ہیں لوگ بڑے، میری بیوی ایم اے پاس ہے، ڈبل ایم اے پاس ہے، دیکھ لو تندوروں کے اوپر قطاریں کس کی لگی ہوتی ہیں،
ان پڑھوں کی نہیں ہے، غریب لوگوں کی قطاریں نہیں ہیں، پڑھی لکھی بیویوں والوں کی قطاریں وہ تندور کے اوپر لگی ہوئی ہیں. جمعے کے بعد جا کے دیکھ لینا، بڑی بڑی گاڑیوں والے موٹر سائیکلوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ بیوی پکا کے، میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے. وہ لہسن نہیں چھیلتی، میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے. پیاز نہیں چھیلتی، میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے. پڑھی لکھی ہے نا، یہی فائدہ ہے پڑھے لکھے کا کہ گھر میں وہ سبزی بھی نہیں کاٹتی، نکرانی لا کے دو جی ہمارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے، یہ اسی وجہ سے. سمجھ آئیے؟ تو دین کی پڑھی ہوئی ہو نا، اگر کسی کو مل جائے تو اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں سب کو نصیب ہو جاتی ہیں. سمجھ آئی ہے؟ لیکن جو سکول کا پڑھی ہو، جس نے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا، اس کا پھر خاوند جو پوری زندگی یتیمیت کی زندگی گزارے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، عرب والے ہیں نا، عرب والے یہ زیتون اور کھجوریں کھاتے ہیں. تو اگر کوئی پاکستانی ان کے سامنے مل جائے نا، وہ 4 شادیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں. جو ایک شادی والا اس کو کہتے انت مسکین، تو مسکین ہے. تو کیا ہے؟ مسکین ہے. یا پنجابی میں کہہ لو تو پھدو ہیں. سمجھ آئی؟ تو کیا ہے؟ ہاں، اگر اسے عرب والوں کو کیا پتا ہے، وہ تو چلو شریف خاندان کی عورتیں ہیں تمہارے پاس جو ہیں، تم ایک پاکستانی کے ساتھ نکاح تو کر کے دیکھو، تم پھر انت مسکین نہیں کہو گے، تم پھر کہو گے انا مسکین، میں مسکین ہو گیا ہوں جو اس کے ساتھ شادی کر لی. پتہ چل جائے گا سارا. سمجھے؟ تو زیتون ہے، کھجور ہے، یہ بڑے بابرکت درخت ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے لیے، اس کے لیے کیا کی ہے؟ دعا کی ہے. بڑا بابرکت درخت ہے، ایسا کھانا کھایا کرو. ٹھیک ہے، اور اس کو مالش کیا کرو. ٹھیک ہے، بڑے بابرکت درخت. آگے والاعناب، اور انگور کو بھی اسی پانی کے ذریعے اللہ نے فرمایا میں نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس کے علاوہ ہر قسم کے پھلوں سے میں نے اسی پانی کے ذریعے پیدا کیے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، بے شک اس میں البتہ دلیل ہے میری توحید کی، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو سوچ و وچار کرتے ہیں. جو کیا کرتے ہیں؟ سوچ و وچار کرتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ غور کرے پھل کے اوپر، تھوڑا سا غور کرے گندم کے دانے کے اوپر، تھوڑا سا غور کرے کسی اللہ تعالیٰ کی اگائی ہوئی چیز کے اوپر، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کام ہے، یہ کاریگری کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خدائے وحدہ لا شریک کا ہی کام ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مسخرات بِأَمْرِهِ، اور مسخر کیا واسطے تمہارے رات کو اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، والنجوم مسخرات بِأَمْرِهِ، اور ستاروں کو بھی، ستارے بھی تابع کیے ہوئے ہیں، بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم کے. ستارے بھی تابع کیے ہوئے ہیں اسی کے حکم کے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، دلائل ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہیں. اللہ فرما رہے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو میں نے تو انسان کے لیے مسخر کر دیا، اس کی خدمت کے اندر لگا دیا، یعنی ان چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا، تمہارے کام کے لیے لگا دیا ہے. دن اور رات کی آمد و رفت، سورج اور چاند کا طلوع اور غروب ہونا، اوقات کا آنا جانا بدلنا، یہ ساری تبدیلیاں، یہ سارا کارخانہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کر دیا ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں، رات اور دن، سورج اور چاند، یہ ستارے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے مسافت مقرر کر دیا، یہ اسی کے حکم کے تابع ہیں. ستاروں کی مجال نہیں ہے دن کے وقت طلوع ہو جائے، سورج کی مجال نہیں ہے رات کے وقت طلوع ہو جائے، چاند کی مجال نہیں ہے صبح کے وقت طلوع ہو جائے. نہیں، اللہ نے جو مسافت، جو وقت ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، اسی پٹری کے اوپر یہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے حکم کے یہ کیا ہے، سورج چاند ستارے تابع ہیں. اور یہ کس کے لیے پیدا کیے؟ لکم، واسطے تمہارے، رات کو تمہارے لیے بنایا تاکہ تم رات کو سکون کر سکو، دن کو میں نے تمہارے لیے بنایا تاکہ دن کے اندر تم کام کاج کر سکو. یہ تمہارے لیے روشنی کا میں نے انتظام کیا ہے سارا، یہ تمہارے لیے روشنی کا میں نے انتظام. آپ کو پتہ ہے رات کے وقت ہر چیز کے اوپر سکون طاری ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان ہی نہیں، جانوروں کے اوپر، مخلوق، ہر مخلوق کے اوپر سکون طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر مخلوق نے دن کے وقت اپنی روزی روٹی کی تلاش کے لیے نکلنا ہوتا ہے، اپنی روزی روٹی کی تلاش کے لیے. آپ کو کبھی کوئی پرندہ رات کے وقت اڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا فضول، کبھی کوئی پرندہ، کبھی کوئی کیڑا، کبھی کوئی چیز آپ کو رات کے وقت اس طرح پھرتی چلتی دوڑتی نظر نہیں آئے گی، سوائے انسان کے. انسان ٹک کے نہیں بیٹھتا رات کو، اللہ نے اس کو رات کو سکون بنایا، یہ نہیں ٹک کے بیٹھتا، یہ 12 بجے کے بعد بھی ہوٹلوں کو کیا کرتا ہے، آباد کر کے بیٹھا ہوتا ہے، آباد کر کے بیٹھا ہوتا ہے. سمجھے؟
تو اللہ نے رات کو بنایا کس کے لیے؟ آرام کے لیے بنایا، سکون کے لیے۔ رات کو سکون کر، آرام کر، پھر صبح کو تو فریش ہو کے اچھا بن کے پھر تو جا کاروبار کے لیے روزی۔ پرندہ ہے رات کو آرام کرتا ہے، صبح کو وہ بھی روٹی کے لیے نکلتا ہے، صبح کو وہ بھی روزی کے لیے نکلتے ہیں۔ ہر کیڑا، حشرات الارض، ہر مخلوق، ہر چیز رات کے وقت سکون کرتی ہے اور صبح کے وقت وہ روزی روٹی کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ سمجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے بنایا۔ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور سورج اور چاند کو یہی دن اور رات کے آمد و رفت کا جو مدار ہے وہ سورج اور چاند کے اوپر ہی ہے۔ جب دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع کرتے ہیں، دن کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے شام آنی شروع ہو جاتی ہے، رات ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر چاند طلوع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے مسخر کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہیں۔ جو کیا رکھتی ہیں؟ عقل رکھتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے یہ سورج، چاند، ستارے، یہ رات دن یہ خود بخود حرکت نہیں کر رہے، پس جو ذات ان کو حرکت دے رہی ہے وہی خدا ہے۔ جو ذات ان سورج، چاند، دن اور رات کو حرکت دے رہی ہے وہی کیا ہے؟ وہی خدا ہے، وہی معبود ہے، وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے، آگے وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور جو کچھ پھیلا دیا، اور جو کچھ پھیلا دیا واسطے تمہارے زمین میں، فی الارضی زمین میں، مختلفاً اس طور پر، مختلفاً کہ مختلف ہے، الوانہ ان کے رنگ۔ پیچھے پھلوں کا ذکر تھا، کھجوروں کا ذکر تھا، انگوروں کا ذکر تھا، زیتون کا ذکر تھا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے ایک مطلقاً بات فرما دی، جو کچھ بھی میں نے پھیلا دیا تمہارے لیے زمین میں، اس طور پر کہ ان کے رنگ کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، رنگ ہر چیز کا کیا ہے؟ مختلف۔ زمین کے اندر بھی جو بھی چیز ہے، پھل ہے، اناج ہے، غلہ ہے، پہاڑ ہے، گھاس ہے، دریا، ندی، نالے، سمندر، زمین کے اندر سونا، چاندی، کوئلہ، لوہا، جو بھی چیز ہے اللہ فرما رہے اس کے رنگ مختلف ہیں۔ ہر چیز سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے، ہر چیز سے انسان، پہاڑوں سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے، سمندروں سے، دریاؤں سے، ندیوں سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے، درختوں سے، نباتات سے انسان کیا کر رہا ہے؟ فائدہ حاصل کر۔ پھر زمین کے اندر جو معدنیات ہے، سونا، چاندی، کوئلے کی کانیں، ان سے ساروں سے انسان کیا ہے؟ فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہر چیز رنگ، بو، شکل، اپنے مزے کے لحاظ سے مختلف ہی نظر آتی ہے۔ کوئلہ اپنے رنگ کے اعتبار سے مختلف ہے، اور جو اس کی افادیت ہے وہ بھی کیا ہے؟ مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سونا، اس کی رنگ مختلف ہے، افادیت مختلف ہے، چاندی کا رنگ اپنا، افادیت مختلف ہے، درخت کا رنگ اپنا، اس کی افادیت مختلف ہے، پہاڑ دیکھو کتنے کتنے رنگوں کے ہیں، لیکن ہر کسی کی افادیت مختلف ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اپنے رنگ کے اعتبار سے ہر چیز مختلف ہے، اپنی شکل کے اعتبار سے ہر چیز مختلف ہے، ایک دوسرے، اور ہر چیز جو ہے ایک دوسرے سے ممتاز نظر آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی چیز کو دیکھیں نہیں یہ اس چیز سے کم تر ہے، نہ، ہر چیز ایک دوسرے سے ممتاز بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کر رہا کہ غفلت کا پردہ۔ اب دیکھو یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا؟ یذکرون، پیچھے استعمال ہوا ہے، دیکھو رات دن کا آنا جانا، سورج اور چاند اور ستاروں کو ادھر استعمال ہوا، اللہ نے فرمایا یعقلون، جو عقل رکھتی ہیں۔ جو عقل رکھتی ہیں اس کے لیے انسان کو بڑی گہری عقل چاہیے، سوچ کی ضرورت ہے کہ ان سورج، چاند، ستاروں کے اندر انسان غور و فکر کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یذکرون یہ اس سے ہلکا لفظ ہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ غفلت کا پردہ تو اٹھائے۔ ہر انسان جو غفلت کا پردہ اٹھائے، جو ہی اس نے اپنے دماغ سے غفلت کا پردہ اٹھایا تو مصنوع، سانے کی بنی ہوئی چیز مصنوع کو دیکھ کر اس نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ اسی وحدہ لا شریک کا کام ہے۔ یہ جو کچھ بھی زمین میں اس نے بنا دیا نا، یہ اسی وحدہ لا شریک کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کو تذکر کے اوپر ختم کیا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان کی حقیقت واضح ہے، ان کے لیے کوئی گہری نظر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہر وقت انسان دیکھ رہا ہے، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھ رہا، ہر وقت انسان ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی قوم کے لیے یہ چیزیں ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ نصیحت حاصل کریں، میری توحید کے اوپر ایمان لے آئیں۔
دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح دلائل کے انبار لگا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی توحید کو بیان کرنے کے لیے انبار لگا دیے، کل سے یہ دلیل ہی دلیل، میں نے یہ بنایا، میں نے وہ بنایا۔ آگے اللہ اکبر، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہی وہ ذات پاک ہے، سخر البحر، جس نے مسخر کیا سمندروں کو۔ اب سمندروں کی باری، پہلے آسمان، پھر زمین، پھر سورج چاند ستارے، پھر رات دن، اب سمندروں کی طرف آ چکے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ وہی وہ ذات پاک ہے جس نے مسخر کیا سمندروں کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اس سے گوشت، طریًّا تازہ، سبحان اللہ، کیا تازہ گوشت کھاؤ۔ لیکن ہماری قسمت خراب، ہمیں مچھلی بھی ملتی ہے 2-2 مہینے پرانی ملتی ہے، وہ فارن پلی ہوئی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ لحمن طریًّا، اللہ نے فرمایا میں نے سمندروں کو کیا تمہارے لیے مسخر تاکہ تم اس کو کھاؤ، سے کھاؤ تازہ گوشت۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم نکالو اس سمندر سے، حلیتن زیورات، کیا نکالو؟ زیورات، موتی، ٹھیک ہے۔ تلبسونہا، تم پہنو اس کو، تاکہ تم پہنو اس کو۔ اچھا یہ موتی جو ہے نا یہ مرد بھی پہن سکتا ہے، ٹھیک ہے، موتی جو نکلتے ہیں نا، ہیرا نکلتا ہے، مرجان، یاقوت، یہ مرد بھی پہن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو زیور ہے نا دوسرا، سونا ہے، چاندی ہے، چاندی تو مرد کے لیے بھی جائز 4.5 ماشے تک، لیکن سونا مرد کے لیے حرام ہے پہننا، عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے سونا، پتل، لوہا، یہ تینوں چیزیں حرام ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ سونا، پتل، لوہا مرد کو پہننا کیا ہے؟ حرام ہے، اور بڑا سخت حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد پہنے گا نا اس کو، قیامت والے دن اللہ اس کو آگ کا ہار پہنائے گا۔ جو مرد سونا استعمال کرے گا اس کو آگ کا ہار پہنائے گا اللہ تعالیٰ، سمجھے۔ بعض مرد دیکھے ہیں انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں سونے کی، ہار پہنا ہوا ہے سونے کا، حرام ہے یہ چیز، بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سمندروں کو تمہارے لیے بنایا تاکہ تم اس سے کیا کھاؤ؟ تازہ گوشت کھاؤ۔ سمندر کا پانی کیا ہے؟ کڑوا ہے، نمکین ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی عقل کیا کہتی ہے کہ نمکین چیز کے اندر کوئی چیز پل رہی ہو تو اس کا گوشت بھی کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے۔ ہماری عقلیں تو یہاں تک کہ نا، اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے پانی کی کڑواہٹ کو مچھلی کے جسم کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، یہ بھی میرے کمال قدرت ہے کہ میں نے کڑوی چیز سے تمہارے لیے لذیذ چیز کو تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں نے کڑوی چیز سے، کڑوے پانی سے میں نے ایک مچھلی کا تازہ گوشت اور میٹھا گوشت میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا، یہ بھی میرے کمال قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ۔ اور سمندر کے اندر کتنی بڑی مچھلیاں ہیں، کتنی بڑی مچھلیاں ہیں، سمجھے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، 300 مجاہدین تھے وہ، کتنے؟ 300 مجاہدین کا لشکر، اور ایک مقام ایسا آیا سمندر کے قریب کہ کوئی کھانے پینے کے لیے چیز رہی نہیں صحابہ کرام کے پاس، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گئے آدھی کھجور، آدھی ایک بندہ کھاتا، آدھی دوسرا بندہ کھاتا تھا، یہاں تک حالات اور یہاں تک بھی پہنچ گئے کہ گٹلی چوسنے لگ گیا ہر کوئی۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح مجاہدین تھے، اور مجاہدین کی دعا تو اللہ بہت زیادہ قبول کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سمندر سے مچھلی بھیجی پکڑ کے، اور حدیث کے اندر آتا ہے مچھلی اتنی بڑی تھی وہ کہ اس کی پسلیاں اگر یوں رکھ دی جائے نا، یوں ایسے بنا دی جائے کہ محراب جس طرح یہ بنا ہوتا ہے، تو نیچے سے اونٹ سوار سمیت پورا گزر سکتا تھا، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ 300 مجاہدین نے کہتے مہینہ بھر وہ مچھلی کھائی تھی ان دن، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں بھی وہ لے کے آئے تھے، سمجھ آئیے کہ نہیں۔ اللہ کی بڑی مخلوق ہے سمندر کے اندر، جس طرح خشکی کے اوپر مخلوق ہے اسی طرح سمندر کے اندر بڑی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، تاکہ تم نکالو اس سے زیورات، موتی، ٹھیک ہے، تاکہ تم پہنو اس کو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور دیکھتا ہے تو، وَتَرَى الْفُلْكَ دیکھتا ہے تو کشتیوں کو، مَوَاخِرَ فِيهِ جو پھاڑنے والی ہیں پانی کو، کیا ہے؟ پھاڑنے والی ہیں پانی کو، بیچ اس کے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو اس کے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتیاں یہ پھاڑ کے جو چلتی ہیں، کہ ایک کشتی ایک ہی ہوا سے
سمندر کے دریا کے ایک جانب سے دوسری جانب جو چلی جاتی ہے، یہ بھی میرے کمال قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور کشتیوں کا سمندر کے اندر چلانا یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، روزی روٹی کماؤ، اپنی سامان تیار کرو۔ جس طرح آج بحری جہاز ہیں، دیکھو کتنے کتنے ہزاروں لاکھوں ٹن بڑا بڑا مال بحری جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے۔ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ سارا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، وگرنہ کیا مجال ہے کہ انسان پانی کے اندر چھلانگ تو لگائے کبھی نہیں اوپر رہ سکتا، پانی تو نیچے لے کے جائے گا، لیکن ایک اتنا بڑا بحری جہاز اور اس کے اندر سامان ہے، مسافر ہے، یہ سارا اللہ کے حکم سے بچا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے وہ بحری جہاز چل رہا ہے سارا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا تو دیکھتا نہیں کشتیوں کو جو پھاڑتی ہیں پانی کو بیچ اس کے، ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ تم فضل تلاش کرو، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، شکر گزاری کرو، ٹھیک ہے۔ آگے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور رکھ دیے زمین میں اور ڈال دیے بیچ زمین کے پہاڑ کو، رواسیہ بوجھ سے مراد کیا ہے؟ پہاڑ، اور ڈال دیے بیچ زمین کے بوجھ، ٹھیک ہے۔ ان تمید بکم، تاکہ نہ حرکت کرے وہ زمین، کم ساتھ تمہارے، تمہیں پتہ نہ چلے۔ اگر یہ زمین حرکت کرنے لگ جاتی تو تمہارا نظام زندگی سارا تباہ ہو جاتا، لیکن ہم نے یہ پہاڑوں کو میخیں بنا کے زمین کے اندر گاڑ دیا، ٹھیک ہے، تاکہ زمین پانی کے اوپر ڈولنے نہ لگ جائے، ہلنے نہ لگ جائے۔ کس کے لیے؟ یہ تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے، انسان تیری خدمت کے لیے میں نے کیا یہ سارا، ٹھیک ہے۔ ان تمید بکم، تاکہ وہ زمین حرکت نہ کرے ساتھ تمہارے، اور اس کے علاوہ وانہارن، اور چھوٹی چھوٹی نہریں بھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے زمین کے اندر کیا کر دی ہیں؟ نکال دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سمندر سے دریا سے پھر کیا ہے؟ نہریں، ٹھیک ہے، نہروں سے پھر کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی ندیاں، یہ ساری کیا ہے؟ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اور اس نہروں کے علاوہ وسبلن، اور راستے بھی بنائے ہیں زمین میں، میں نے کیا ہے؟ راستے بھی بنائے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک تم پہنچ سکو، اس لیے یہ میں نے راستے بنائے ہیں۔ یہ بھی ایک مستقل اللہ تعالیٰ کا ایک ہمارے اوپر انعام ہے، نعمت ہے، راستوں کی۔ اللہ تعالیٰ دیکھو زمین یہ ایک ہموار ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے بنا دیے یہاں پہ۔ اب یہ نہیں کہ ہر جگہ ہی کیا ہے؟ گہرائی ہے، ہر جگہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ پانی ہی پانی چھوڑ دیا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے درخت ہی نہیں اگا دیے کہ گزرنے کا راستہ بھی نہ ہو، بلکہ اللہ نے راستے باقاعدہ متعین کیے ہوئے ہیں۔ آج کل تو سڑکیں ہیں نا، سڑکیں، لیکن پرانے دور کے اندر اگر چلے جاؤ دیکھو وہاں راستے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، مسافر خود بنا لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ خود عقل دیتے تھے ان کے ذہنوں کے اندر، یہ راستہ فلانی جگہ کو جاتا ہے، یہ راستہ فلانی جگہ۔ اور آگے فرمایا اللہ نے وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم کیا؟ منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ یہ یہاں پہ ہدایت سے مراد یہ نہیں ہے روحانی ہدایت، بلکہ یہاں سے ہدایت رستے کی ہدایت، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو، اس لیے ہم نے یہ راستے متعین کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ راستے متعین نہ ہوتے، زمین کی سطح کو ہم یہ سیدھا رکھ دیتے، تو پھر مسافروں کے لیے سفر کرنا کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا۔ آگے فرمایا وَعَلَامَاتٍ، اور نشانیاں بھی بنائیں، اور نشانات بھی بنا دیے، راستوں کے تعین کے لیے ہم نے نشانات بھی بنا دیے۔ دیکھو اگر صرف اللہ تعالیٰ راستے کو ہی بنا دیتا، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا تھا ایک مسافر ایک راستے سے جا رہا ہے، دوبارہ وہ راستہ بھول گیا، کیا ہو گیا؟ لیکن اللہ نے اس راستے کے اوپر نشانیاں، یہ درخت ہے، فلانی جگہ ایک نہر آئے گی، فلانی جگہ ایک درخت آئے گا، فلانی جگہ ایک گہرائی آئے گی، ادھر سے دائیں ہونا ہے، ادھر سے بائیں ہونا ہے۔ اللہ نے نشانات کو مقرر کر دیا ہے کہ جب مسافر کوئی راستے کے اوپر سفر کرے گا، تاکہ اس کو سفر کے اندر دشواری نہ ہو، مشکل نہ ہو، وہ نشانات کو دیکھ کر اپنے سفر کو آسان کرتا جائے، طے کرتا جائے۔ اگر یہ ہم علامتیں بھی مقرر نہ کرتے تو مسافر کے لیے سفر کرنا بڑا دشوار ہوتا، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے بھی وہ پہنچتے ہیں، وَبِالنَّجْمِ، اور ساتھ ستاروں کے، هُمْ يَهْتَدُونَ، وہ پہنچتے ہیں منزل مقصود کو۔ ستاروں کے ذریعے بھی کیا ہے؟ آج کل تو ستاروں کے ذریعے نہیں سفر کیا جاتا، لیکن پرانے دور کے اندر جو لوگ سفر کرتے نہیں، جنگل کا سفر کرتے یا ہموار میدان کا جب سفر کرتے تو بڑے بڑے قافلے جو ہوتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے، یہ ستاروں کے ذریعے یہ راستے متعین کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ستاروں کے ذریعے راستے متعین ہوتے تھے، پھر یہ قافلے ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتے۔ اللہ نے فرمایا یہ ستارے میں نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم منزل مقصود تک کیا کر سکو؟ پہنچ سکو۔
دیکھو جی یہاں تک اللہ نے 2 عقلی دلیلیں یہاں تک بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے، کتنی؟ 2 عقلی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان 2 عقلی دلیلوں کا نچوڑ نکالنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، کیا سمجھے ہو؟ یہ چیزیں مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، ان چیزوں کے وہ بھی انکاری نہیں تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلیلیں ہی ایسی دی ہیں جن کو مشرکین خود مانتے تھے، ہر چیز کو مانتے تھے، یہ سارے کام کرنے والے کیا ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نتیجہ دیتے تھے ان کو تو پھر کیا ہو جاتا تھا؟ ان کے ماتھوں کے اوپر بل پڑ جاتے تھے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ اب دونوں عقلی دلیلوں کے اوپر، یہ دونوں جو اللہ نے عقلی دلیلیں دی ہیں ان کا اللہ نتیجہ نکالنے لگے ہیں۔ دیکھو ترجمہ غور سے، افمن یخلق کمن لا یخلق، آیا پس وہ ذات یخلق جو پیدا کرتی ہے ہر چیز کو، ترجمہ غور سے، آیا پس وہ ذات جو پیدا کرتی ہے ہر چیز کو، کمن لا یخلق، ہو سکتی ہے مثل اس ذات کے جو نہیں پیدا کر سکتی کسی چیز کو؟ کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ آیا پس وہ ذات جو ہر چیز کو پیدا کر سکتی ہے، کیا وہ ذات اس ذات کے مثل ہو سکتی ہے جو ذات کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ مذکورہ بالا دلیلوں سے جب معلوم ہو گیا کہ سب کچھ پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے، مشرکین کے جو خود ساختہ معبود ہیں، جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، جن کو غائبانہ حاجات میں مشکلات میں پکار رہے ہیں، جن کے نام کی نظر نیاز یہ مشرکین مکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، سب کچھ پیدا کرنے والا تو میں ہوں، تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ سب کچھ میں نے پیدا کیا؟ ان کے خود ساختہ معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، میں اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب سب کچھ میں نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا، انسان کو میں نے پیدا کیا، سمندر و دریا و ندی نالے سمندر کو میں نے پیدا کیا، رات اور دن، سورج چاند ستارے یہ میرے حکم کے تابع ہیں، ساری کائنات کو میں نے بنایا ہے، تو پھر عبادت بھی اس کائنات کی اندر کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، افمن یخلق کمن لا یخلق، آیا پس وہ ذات جو پیدا کرتی ہے ہر چیز کو، کمن مثل ہو سکتی ہے اس ذات کے، لا یخلق جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی، افلا تذکرون، آیا پس اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، کیسی چوٹ اللہ نے دی ہے، اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، اب تو شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، میری توحید کو مان لو۔ یہ دونوں دلیلوں کا اللہ نے کیا نکالا ہے؟ ثمرہ، نتیجہ، ٹھیک ہے۔ یہ انداز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ انداز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ جب یہ آیت آئے گی نا، یہ دیکھو جب میں نے یہ دلیلیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس کے اوپر ہزاروں تفصیل چلے گی، 2 4 5 دن تفصیل کے اوپر لگا دے، گھنٹے 2 گھنٹے، لیکن جب یہ آیتیں آئیں گی بس ترجمہ کیا چل بھی نکل کے، ٹھیک ہے۔ اللہ جو سمجھانا چاہتے تھے جو بات، اس کا خاص ترجمہ کیا، چلو بھی نکل گیا آگے، لیکن جو دوسری چیزیں ہیں اس کے اوپر گھنٹے 2 گھنٹے مولوی صاحب لگا دیں گے۔ اصل چیز تو اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ میرے سوا جن کو تم پکار رہے ہو اب آؤ، وہ کیا ہیں؟ یہ تو تم مانتے ہو یہ ساری چیزیں کرنے والا ہوں میں ہوں، ہاں میرے سوا جن کو تم پکار رہے ہو وہ کیا ہے، اب ذرا ادھر بھی آؤ۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے سب کچھ پیدا کیا، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، تو پھر وہ ان کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کی نظر نیاز کیوں دیتے ہو؟ ان کی منت منوتی کیوں کرتے ہو؟ تم ان کو غائبانہ حاجات میں مشکلات میں کیوں پکارتے ہو، حالانکہ انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ افلا تذکرون، آیا پس اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یہ ہے اصل توحید کا انداز، یاد رکھنا۔ کیا ہے؟ توحید کا انداز ہے۔ یہ سورت رعد آپ کے پڑھ کے گیا نا، اس کی آیت نمبر 16 نکال لیں، آیت نمبر اس کی 16 ہے سورت رعد کی، سورہ یوسف سے آگے اور سورت ابراہیم سے پیچھے ہے، یہ اس کی آیت نمبر 16 598 آیت نمبر 16 ہے۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے قل رب من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، مل گئی سب کو؟ ہاں دیکھیں، یہ جب سورت رعد کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی عقلی دلائل دیے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کر دیا ہے، اور پھر میں نے سورج چاند کو مسخر کیا، ہر ایک اپنی پٹری کے اوپر چل رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا زمین کو میں نے پھیلایا، پھر اس کے اندر پہاڑوں کو میخیں میں نے بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ساری اپنی قدرت کے دلائل۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا سورت رعد میں یہ بجلی کو
میں چمکاتا ہوں کس کے لیے؟ خوف کے لیے، امید کے لیے. یہ ساری اللہ عقلی دلائل دیتے دیتے پھر اللہ نے فرمایا، یہی آیت نمبر 15 دیکھو، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں جھکے ہوئے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے، صبح اور شام وہ اسی کے سائے میں. ٹھیک ہے، آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، میرے پیغمبر فرما دو کون ہے رب آسمان زمینوں کا؟ آپ خود فرما دے اللہ ہے. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، فرما دو کیا تم نے بنا لیے ہیں اس اللہ کے علاوہ کارساز، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو نہیں مالک اپنی جانوں کے نفع اور نہ نقصان کے. پیچھے سارے عقلی دلائل اللہ دیتے آ رہے ہیں سورت کے شروع سے. جب اللہ نے نچوڑ نکالا، اللہ نے فرمایا ظالمو، اب بھی اللہ کے سوا تم نے کارساز بنا لیے جو اپنی جانوں کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، فرما دو میرے پہ کیا ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی مشرک جو شرک کرتا ہے اور موحد، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. هل تستوي الظلمات والنور، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ظلمت اور نور کبھی نہیں برابر. شرک اور توحید کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. سمجھے؟ یہاں بھی اللہ نے وہی ہے. سورۃ صافات آئے گی، سورۃ زمر آئے گی، ہر سورت کے اندر اللہ تعالیٰ جو مکی صورتیں ہیں اس کے اندر یہی انداز رکھتے ہیں. پہلے اللہ عقلی دلائل دیتے 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 آخر میں اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مانتے ہو جو یہ سب کچھ میں نے بنایا، لیکن میرے سوا جن کو تم پکار رہے انہوں نے کیا بنایا ہے؟ ان کے بارے میں پھر اللہ فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ذرے کے بھی مالک نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، میرے علاوہ جن کی تم پکار کرتے ہو نا وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں. اللہ ان کے بارے میں پھر یہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو، مکھی بھی اگر ان سے کوئی کھانا چھین کر لے جائے وہ مکھی سے اپنا کھانا بھی واپس نہیں لے سکتے. ان کے ناک پر اگر مکھی آ کے بیٹھ جائے وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ مکھی کو اپنے ناک سے ہٹا سکے. وہ کروٹ تبدیل نہیں کر سکتے. وہ اپنے یتیم بچوں کو سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے شفقت کا، میرے سوا جن کو تم پکار رہے ہو. سمجھ آ گئی بات؟ یہ انداز خدا را یاد رکھنا اصل توحید کہتے ہیں اس کو ہے. بس یہ توحید ادھوری ہے کہ بندہ صرف یہی کہہ دے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. یہ توحید ابو جہل مانتا تھا، وہ انکاری نہیں تھا اس چیز کا. اتنی توحید کا ابو جہل بھی اقرار کرتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ظالم کرتے کیا تھے؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے. اللہ اصل بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. آگے دیکھو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو نہیں تم شمار کرتے سکتے اس کو. سارے دلیلیں دے کے اللہ نے فرمایا نعمت مفرد سیکھا. اللہ نے فرمایا ایک نعمت کے اندر ہی تم غور و فکر کر لو، ایک نعمت کے اندر تو تم اس کے اندر بھی کئی جتنے میں نے فائدے رکھے ہیں تم اس کو بھی شمار نہیں کر سکتے. ایک نعمت کے اندر ہی غور و فکر کر لو تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اللہ قدرت، صفت، استحقاق عبادت میں وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا لا تحصوها، تم شمار ہی نہیں کر سکتے. لیکن ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ البتہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اچھا، اس کا ما قبل سے ربط نہیں لگتا. عجیب اللہ نے فرمایا کہ پیچھے کوئی انسان توبہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا کسی کافر کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دیں. دلائل کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا بے شک اللہ البتہ بخشنے والے، رحم کرنے والے. سمجھو مطلب، اللہ نے فرمایا میں ایسا رحیم ہوں نا، ایسا رحیم ہوں، ایسا مہربان ہوں کہ بندوں کو ان کی ناشکری کے اوپر نہیں پکڑتا. یہ ظالم زمین کے اوپر شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، میری توحید کو نہیں مان رہے، میری ذات کے اندر، میری صفات کے اندر دوسروں کو شریک کر رہے ہیں. دے ان کو میں رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں. دے ان کو میں رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. دے ان کو میں رہا ہوں اور یہ کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے داتا صاحب نے دے رکھا ہے. اللہ نے فرمایا میں فوراً نہیں پکڑتا، میں ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہوں اور بندوں کی ناشکری کی وجہ سے میں ان کے اوپر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا. یہ ظالم شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں زمین کے اوپر. میں نے سورج کو حکم نہیں دیا کبھی بھی کہ آج تو نے اس کے اوپر طلوع نہیں ہونا. یہ ظالم شرک کر رہے ہیں، میں نے کبھی چاند کو حکم نہیں دیا کہ آج ان کے اوپر رات کو طلوع نہیں ہونا. میں یہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، میں نے ان کے اوپر کبھی رزق کا دروازہ بند نہیں کیا.
کبھی نہیں کیا میں نے رزق کا دروازہ. میں نے ان کے اوپر رات اور دن کو مسخر کرنا یہ چھوڑا نہیں ہے، بلکہ کائنات جو میری کائنات ہے ان کی خدمت دن رات کر رہی ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک البتہ اللہ کیا ہے، بخشنے والے، رحم کرنے والے. یعنی درگزر کر رہے ہیں اللہ ان کی کوتاہیوں سے، فوراً نہیں پکڑتا. ٹھیک ہے آگے، یہ دو عقلی دلیلیں ہوں گے. تیسری عقلی دلیل ہے جی، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اس دلیل سے نفی شرک فی العلم مقصود ہے کہ جو کچھ بھی جانتے صرف اللہ جانتے، تمہارے خود ساختہ معبود نہیں جانتے. لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر کی ہر وقت ہمارے اوپر نگاہ لگی ہوئی ہے، ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، ہمارے باطن کو بھی جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ظالموں میں جانتا ہوں ہر چیز کو، میں عالم الغیب ہوں. دیکھو میں آپ کو شروع قرآن پاک سمجھانے سے سمجھاتا ہوں شروع سے کہ اللہ اپنے قرآن کے اندر اپنی دو صفتوں کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، ایک مختار کل اور ایک علم غیب. دیکھو پہلی دو دلیلوں کے اندر سارے اللہ نے اپنے اختیار بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دلیل کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا؟ علم غیب. ٹھیک ہے، دو دلیلوں کے اوپر اللہ بڑا زور دیتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اب دیکھو اب پھر اللہ تینوں دلیلوں کا ثمرہ نتیجہ نکالیں گے. غور سے اب میں فٹ کرنے لگا ہوں آیتوں کو. تین دلیلیں ہو گئی نا. پہلی دو دلیلیں قدرت کے اوپر اللہ نے دی اپنی، تیسری دلیل اللہ نے کس کے اوپر دی؟ اپنے علم کے اوپر. پہلی دو دلیلیں قدرت کے اوپر، تیسری دلیل علم کے اوپر. دیکھو اب والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ پہلی دو دلیلوں کا نتیجہ ہے. پہلی دو دلیلوں کا نتیجہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، ہاں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو، لا یخلقون شیئا، نہیں پیدا کر سکتے وہ کسی چیز کو. ٹھیک ہے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. بڑی اللہ نے گہری بات سمجھائی ہے. اللہ نے فرمایا وہ تو خود پیدائش کے اندر محتاج ہیں. وہ کیا ہیں؟ محتاج ہیں. جو اپنی پیدائش کے اندر بھی محتاج ہے، جس نے خود کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، حتیٰ کہ اس کا وجود بھی پیدائش کے اندر محتاج ہے، وہ تمہاری مشکل کشائی اور حاجت روائی کس طرح کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا. سب کچھ میں نے پیدا کیا، میں کسی کے وجود کا میں محتاج نہیں ہوں. میرا وجود کسی کی پیدائش کا محتاج نہیں ہے. سب کچھ میں نے پیدا کیا، میں ازل سے ہوں، ابد تک رہوں گا، نہ میری کوئی ابتدا نہ میری کوئی انتہا. میں نے سب کچھ پیدا کیا. تمہارے معبود کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے، وہ تمہاری مشکل کشائی حاجت روائی نہیں کریں گے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہاں، کہ کائنات کی پیدائش جو ہے نا، کائنات کی پیدائش میں تمہارے معبودوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. سارا دخل کائنات کی پیدائش کے اندر صرف میرا ہے. وہ تو خود ایک عاجز مخلوق ہے. ٹھیک ہے، دیکھو اب یہ کس کے اوپر ہے؟ پہلی دو دلیلوں کا اللہ نے یہ کیا نکالا ہے؟ نتیجہ نکالا ہے. آگے تیسری دلیل کس کے اوپر تھی؟ علم غیب کے اوپر. اس کا نتیجہ تیسری دلیل کا، اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندہ کوئی نہیں ہے زندہ. وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو شعور بھی نہیں رکھتے، ایان یبعثون، کہ کب اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے. ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا ان کو. اچھا، اللہ جب اپنی توحید کو اپنے لیے ثابت کرتے ہیں نا، تو انہی دو دلیلوں کو اللہ بیان کرتے ہیں، مختار کل میں ہوں، عالم الغیب میں ہوں. جب اللہ غیر اللہ سے نفی کرتے ہیں الوہیت کے، انہی دو دلیلوں کو اللہ دیتے ہیں کہ دیکھو میرے سوا جن کو تم پکار رہے ہو، نہ ان کو کسی چیز کا اختیار ہے، نہ ہی وہ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے. دیکھو اللہ نے جب نفی کی غیر اللہ سے، اللہ نے یہی فرمایا کہ وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری دلیل اللہ نے نفی فرمائی، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اموات غیر، بڑے مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں. کیا ہے؟ اس سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بڑے مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح؟ لوگ کہتے ہیں ولی اللہ تے مردے نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ولی جو ہوتا ہے اللہ کا وہ مرتا نہیں ہے، وہ تو بس پردہ فرما جاتا ہے.
اس کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا بہت بڑی گستاخی ہے، اس کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے اس بزرگ کے. نبی کے لیے موت کا لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا. یہ تو کیا ہو جاتے ہیں، پردہ فرما جاتے ہیں دنیا سے. ٹھیک ہے، اور عرض اعمال والا مسئلہ جو ہے وہ اسی سے حل ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر پیر کے رات کو پوری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جو عقائد ہیں نا، یہ عقائد ہیں، یہ شیعہ سے نکلے ہیں. کس سے نکلے؟ یہ شیعہ سے عقائد نکلے ہیں، یہ سارے جس کو آج سنی لے کے بیٹھے ہیں. یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر روز بیویاں پیش کی جاتی ہیں، آپ ان سے شب پاشی کرتے ہیں قبر میں. یہاں تک بھی ہے. ٹھیک ہے، پوچھ لینا جا کے کسی سے کہ حضرت یہ کیا عقیدہ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قبر میں یہ بیویاں پیش کی جاتی ہیں، آپ ان سے شب پاشی، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں جی، سارا کچھ کر رہے ہیں. یعنی صرف پردہ فرما گئے ہیں. پہلے دنیا میں تھے، اب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. دنیا والی حیات ہی حاصل ہے ان کو، دنیا والی حیات ہی حاصل ہے سب کو. ٹھیک ہے، ولی اللہ مردے نہیں، یعنی صرف پردہ فرما گئے، ان کو موت آ ہی نہیں سکتی، موت آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ سارے عقیدے شیعہ سے نکلے ہیں، یاد رکھنا. شیعہ کی کتاب ہے اصول کافی، جس طرح ہماری بخاری شریف ہے نا کتاب، مستند کتاب حدیث کی، ان کی کتاب ہے اصول کافی. اس کے اندر انہوں نے خود لکھا ہے ہمارے جو 12 ائمہ امام معصومین ہیں نا، 12 امام، ان کے اوپر کبھی موت نہیں آتی، یہ مرتے نہیں ہیں، یہ کبھی بھی نہیں مرتے. ادھر سے جب سنیوں نے پڑھا کہ تمہارے 12 امام نہیں مرتے، سنیوں نے کہا ہمارا پھر کوئی بھی نہیں مرتا. کیا کہا؟ تمہارے 12 نہیں مرتے، پھر ہمارا کوئی بھی نہیں مرتا، جاؤ ہمارا سارے زندہ ہیں، جاؤ ہمارے سارے زندہ ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ معاف فرمائے. یہ ایسے ایسے عقیدے. بھئی وہ جو قبر والی حیات ہے وہ دنیا والی حیات ہے ہی نہیں ہے، وہ پردے والی حیات. 3 عالم ہے، یاد رکھنا، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. عالم دنیا یہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سے الگ زندگی عالم برزخ وہ قبر والی، ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کا صرف اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس سے اگلا جو عالم ہے عالم آخرت، جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ بھی فرمائیں گے، حضرت یحییٰ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے، جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں مروں گا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. کہاں سے اٹھایا جاؤں گا؟ قبر سے. سلام علیہ ابعث حیا، جس دن میں زندہ کر کے حیاً اٹھایا جاؤں گا. ٹھیک ہے، کتنے مسئلے اللہ نے 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات کہہ دی ہے. اللہ نے 2 لفظوں کے اندر یہ 2 ٹوک بات فیصلہ ہی کر دیا. سارے بکواس کرتے ہیں، کوئی نہیں، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے. وہ سمجھ آ گیا بات؟ وہ زندہ نہیں ہے. ولی اللہ مرد نہیں ہے، مرد نہیں اللہ کی صفت ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پڑھتے ہو کہ نہیں آیت الکرسی؟ اللہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا، الحی القیوم، وہی ہمیشہ سدا زندہ رہنے والا ہے. القیوم، قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت ہی نہیں صرف اس کے قریب آ سکے، موت ہی نہیں، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے لب کھول سکے سفارش کے لیے؟ الا باذنہ، مگر اسی کی اجازت کے ساتھ. آگے کیا ہے جی؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے وہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا ہے. آگے ولا یحیطون بشیء من، کوئی ذات اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، الا بما شاء، مگر جتنا وہ کسی ذات کو دے دے بس. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت، اس کا اقتدار زمین و آسمان کو وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے. ولا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت کرنا یہ اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، تھکاتی. وہو العلی العظیم، وہی بلند و بالا ہے، وہی بڑا ہے سب سے. یہ اللہ کی صفت ہے، مرد نہیں اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے 2 ٹوک. دیکھو اب ان کا یہ، اس میں یہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے،
ٹھیک ہے، اور ہم بزرگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، بزرگوں کو غائبانہ حاجات میں پکار رہے ہیں. وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے اس لیے وہ مشرک تھے، ہم کس طرح مشرک ہو گئے؟ اب دیکھو اللہ نے یہ کلام، پہلے عرب والے ہی ہیں نا اس کے مخاطب، بت پرست تھے نا، بتوں کی عبادت سامنے کرتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء. بت کے ساتھ یہ لفظ کس طرح لگ سکتا ہے؟ بت تو پہلے ہی مردہ ہوتا ہے. ارے مردہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے اندر پہلے زندگی تھی، بعد میں وہ کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے مردہ. بت جو بنایا جاتا ہے وہ تو اس کے اندر زندگی تھی نہیں جو اس کو مردہ، وہ تو پہلے ہی مردہ ہی ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ بہت بڑا یہاں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لوگ آپ کو کہیں گے ہم مشرک کس طرح؟ جی مشرک کو وہ مکے کے مشرک اس لیے مشرک تھے وہ بتوں کی. ٹھیک ہے، اتنے بھولے بھالے نہیں تھے، بے عقل نہیں تھے وہ کہ ایک پتھر کو پوجنے لگ جاتے. وہ آج تک کسی مشرک نے کسی پتھر کی پوجا نہیں کی. پتھروں کو کاٹ کے، بنا کے، سنوار کے، تراش کے، نئے نقش بنا کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے تھے. سامنے کھڑا بت ہے لیکن ذہن کس کی طرف ہے؟ شخصیت کی طرف ہے. کھڑے حضرت اسماعیل کا بت بنایا ہوا ہے لیکن ذہن شخصیت کی طرف ہے. سامنے بت بنایا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بخاری شریف میں روایت ہے، قوم نوح کتنے بتوں کی عبادت کرتی تھی؟ 5. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، سورۃ نوح کے اندر نام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یہ قوم نوح کے 5 نیک بزرگوں کے نام ہے. یہ جب وہ فوت ہوئے تھے قوم نوح پریشان ہوگی، اب کس کی صحبت حاصل کریں گے؟ شیطان نے پٹی پڑھائی، پریشان کیوں ہوتے ان کے مجسمے بناؤ اور ان کی عبادت کرنا شروع کرو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کسی مشرک نے آج تک کسی بزرگ، حبل کس کا نام تھا؟ یہ ہے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا نام تھا. یہ چلتے چلتے، اصل نفذ تھا حابیل. یہ چلتے 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 صدیاں گزرتی گئی، جب مکے میں نام آیا بگڑتے بگڑتے حبل بن گیا. یہ نام اس کے ساتھ منسوب ہوتا تھا. یہ لات، منات، عزا، یہ سارے بزرگوں کے ساتھ، پریوں کے ساتھ انہوں نے نام منسوب کیے ہوئے تھے. آج تک کسی قبر کی پوجا نہیں ہوئی ہے، کسی قبر کی پوجا نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جو قبر کے اندر ہوتا ہے نا، شخصیت جو ہے اس کی پوجا ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی میری؟ قبرستان نور پور والا ہے، جتنے قبرستان ہیں دیکھ لو، کسی قبر کی پوجا پاٹ نہیں ہو رہی. ہمیشہ ایک قبر کو مخصوص کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو شخصیت ہوتی ہے نا اس کی پوجا پاٹ ہوتی ہے. ہمیشہ اس کی پوجا، اس کا سامنے قبر ہوتی ہے لیکن ذہن کس کی طرف ہے؟ شخصیت کی طرف، شخصیت کی طرف ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر ہر وقت ہماری طرف نگاہیں لگی ہوئی ہیں. اللہ نے فرمایا ظالمو، جھوٹ بولے، بکواس کرو، اموات غیر، مردہ ہے، زندہ نہیں ہے وہ. وما یشعرون ایان یبعثون، انہوں نے تو یہ اپنا نہیں پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے، کب اٹھائے. شعور، اللہ نے علم کا لفظ نہیں بولا، یہ بھی غور کرو. علم، کیونکہ ایک شعور ہوتا ہے ایک علم ہوتا ہے. شعور کا تعلق حیات کے ساتھ ہے، علم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. علم کا معیار زیادہ ہے، شعور کا معیار کم ہے. اللہ نے فرمایا علم تو دور کی بات، انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. ختم. بس ایک عالم برزخ کے اندر ان کی زندگی ہے، اس کا شعور وہ صرف اللہ تعالیٰ کو، اللہ ہی جانتا ہے. ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. وہ ایک الگ دنیا، وہ الگ عالم ہے. پھر تیسرا عالم جو ہے وہ عالم آخرت ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے جتنے بھی عقائد ہیں نا یہ شیعہ سے چلے ہیں. شیعہ سے انہوں نے 12 امام معصومین کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا. انہوں نے کہا نہیں تمہارے 12، ہمارا پھر کوئی بھی نہیں مرتا، ہمارے پھر سب مشکل کشا حاجت روا ہے. ٹھیک ہے کہ دیکھو جی آگے. اچھا، یہ دونوں دلیلوں کا اللہ نے نتیجہ نکال دیا کہ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو نہ وہ مختار ہیں، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں، وہ عالم الغیب بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب یہ دونوں نتیجے تمہارے سامنے رکھ دیے میں نے، جب یہ بات ثابت ہوگی نہ تمہارے بت، تمہارے بزرگ نہ مختار کل ہیں نہ وہ عالم الغیب ہے. مختار کل بھی صرف میری صفت اور عالم الغیب بھی صرف میری صفت، تو پھر مان لو الہکم الہ واحد، معبود تمہارا معبود ہے اکیلا. یہ اللہ بات سمجھانا چاہتے ہیں. اصل یہاں پہ آ کے اللہ نے یہ بات ختم کی ہے. 3 دلیلیں دے کے اللہ نے ثمرہ نکالا، تو پھر مان لو تمہارا معبود اس کائنات کے اندر عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. جزاک اللہ جی، صدق اللہ. جس نے